بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آج کا سوال: کن دو پہاڑوں کے درمیان حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی؟ اسلامی تاریخ میں آج ہم اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ انہی کی نسل سے عرب لوگ آباد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں ہوئی، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حضرت ہاجرہ کے ہمراہ مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں آپ نے پرورش پائی۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس موجودہ پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شدید پیاس میں ایڑیاں رگڑنے لگے تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، جسے صحیح کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ صبح قیامت تک کے لیے حاجیوں پر یہ عمل لازم قرار دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ مکہ جو خشکی اور صحرا کا علاقہ تھا، جہاں انسانی زندگی بسر کرنا ناممکن تھا، جب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تب مکہ میں پانی کی خبر پھیل گئی۔ عرب کے مختلف قبائل جو پانی کی تلاش میں رہتے تھے، خاص طور پر جرہم قبیلہ مکے میں آ کر آباد ہونے لگا۔ اسلامی تعلیمات میں آج ہم ماں باپ کی عظمت کے بارے میں جانیں گے۔ ماں باپ کی فرما برداری مومن کے لیے فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اس جامع آیت میں اللہ کی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا جانا ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ مومن کی زندگی میں ماں باپ کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد والدہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا سبب ہیں۔ اگر والدین راضی تو اللہ بھی راضی، اگر وہ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ ترمذی شریف۔ انسان کی زندگی میں ماں باپ کی محبت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اولاد کی ضرورت کے لیے وہ اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ خصوصی طور پہ ماں کی محبت کا اس دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کا 3 گنا زیادہ حق بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر 4تھی بار جب پوچھا گیا اس کے بعد کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ماں کا مقام کتنا اہم ہے۔ اسی لیے ہم چاہیے کہ ہر وقت ہمیں ماں باپ کی خیر خواہی اور ماں باپ کا اکرام اور ماں باپ کی محبت اور عظمت کا خاص خیال رکھیں۔ اپنی ذات کے لیے اور اپنی نفسی خواہشات کے لیے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، بلکہ ہمیشہ ان کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح اسلام نے والدین کی نافرمانی کو سخت گناہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کی لعنت ان لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر وہ دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور نرمی سے بات کیا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ماں باپ کو اف تک کہنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ان کی عظمت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا ہمیشہ ہر وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور باپ کو اس کا دروازہ بنایا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت پالے۔ آئیے قرآن نالج میں قرآن کی چند اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 11 بار مختلف صورتوں میں آیا ہے، جس میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ ابراہیم، سورہ مریم،
سورہ الانبیاء اور سورہ صاد ہے۔ سورہ نمل وہ سورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار لکھی گئی ہے، ایک سورہ کے شروع میں اور دوسرا سورہ کے درمیان۔ اسی طرح سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے۔ آئیے رمضان کے روزوں میں صحت مند رہنے کے لیے چند مفید مشورے معلوم کرتے ہیں۔ اگر روزہ کھلتے ہی چکر محسوس ہوں تو فوراً کھجور اور 1 گلاس پانی پی لیں اور زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ رمضان میں اکثر لوگوں کو بد ہضمی یا قبض کی شکایت ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے سحر و افطار میں فائبر والی غذائیں جیسے پھل، سبزیاں اور دلیا کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور خصوصی طور پر زیادہ مرغن غذائیں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح سحری میں دیر سے ہضم ہونے والے غذائیں کھائیں جیسے جو، چنے، دلیا، اور ساتھ ہی بہت زیادہ میٹھے مشروبات اور چاول سے پرہیز کریں۔ آج کے سوال کا جواب۔ حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہاڑی کے درمیان 7 بار دوڑ لگائی، اور یہ عمل آج بھی حج کا لازمی جز ہے۔ امید کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان مبارک میں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔